بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دسمبر 2019 چینی حکام نے دنیا کو ایک ایسے وائرس کے انفیکشن کے بارے میں آگاہ کیا جو ان لوگوں میں تیزی سے پھیل رہا تھا۔ آنے والے چند مہینوں میں یہ دوسرے ملکوں میں پھیل گیا اور اس وائرس کے کیسز صرف چند دنوں میں دگنے ہونے لگے۔ یہ وائرس، جس کو کرونا وائرس کہا جاتا ہے، ایک جینیاتی مٹیریل کا گچھا ہوتا ہے جس کو پروٹین نے گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ عبوری طور پر یہ زندہ بھی نہیں ہوتا، مگر یہ ایک زندہ سیل میں داخل ہو کر اپنی کاپیاں تیار کر سکتا ہے۔ یہ عام طور پر ڈراپلیٹ انفیکشن کے ذریعے پھیلتا ہے، یعنی جب کوئی چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو اس کے منہ اور ناک سے نکلنے والے ڈراپلیٹ کسی سرفیس یا آپ کے ہاتھوں پر گر جاتے ہیں، اور جب آپ اپنا ہاتھ چہرے پر لگاتے ہیں تو یہ ڈراپلیٹ آپ کے ناک، آنکھ یا منہ کے ذریعے آپ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ آپ کے جسم میں داخل ہونے کے بعد اس وائرس کی منزل انتڑیاں، پھیپھڑے اور تلی ہوتے ہیں، جہاں اس کا اثر تباہ کن ہوتا ہے۔ صرف کچھ کرونا وائرس ہی انتہائی خطرناک صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔ پھیپھڑوں کے اندر ایک سیلز کی جھلی بنی ہوتی ہے جن کو کرونا وائرس انفیکٹ کر دیتا ہے۔ سیلز کی اس جھلی میں کرونا وائرس اپنا جینیاتی مواد داخل کر دیتا ہے اور سیل جینیٹک انسٹرکشن پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ معلومات سیل کو وائرس کی مزید کاپیاں بنانے کا کہتی ہے اور سیل وائرس کی مزید کاپیاں بناتا جاتا ہے۔ آخر کار سیل پوری طرح سے کرونا وائرس سے بھرنے کے بعد مر جاتا ہے۔ جیسے ہی سیل مرتا ہے، کرونا وائرس کی کاپیاں خارج ہو کر آس پاس کے دوسرے سیلز کو انفیکٹ کرنے لگتی ہیں۔ تقریباً 10 دن کے بعد کروڑوں کی تعداد میں سیلز انفیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور اربوں کی تعداد میں وائرس پھیپھڑوں اور جسم کے دوسرے حصوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اس وقت تک کرونا وائرس نے بذات خود زیادہ تباہی نہیں مچائی ہوتی، مگر اب بیماری اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، جہاں کرونا وائرس جسم کے مدافعتی نظام یعنی امیونی سسٹم ہی کو اس کے خلاف استعمال کرنے لگتا ہے۔ جسم کا امیونی سسٹم جسم کے لیے انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی امیونی سیلز پھیپھڑوں میں وائرس سے لڑنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، کرونا وائرس ان میں سے کچھ کو بھی انفیکٹ کر دیتا ہے، جس سے ایک کنفیوژن پھیل جاتی ہے۔ سیل انفارمیشن ایکسچینج کے لیے پروٹین کا استعمال کرتے ہیں اور امیونی سسٹم کے ہر ری ایکشن کو یہی پروٹین کنٹرول کرتی ہے۔ کرونا وائرس انفیکٹڈ امیونی سیلز کو اوور ری ایکٹ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور ایسی انسٹرکشن کرنے لگتے ہیں جن کی وجہ سے امیونی سسٹم ہائپر ڈرائیو میں چلا جاتا ہے اور حد سے زیادہ امیونی سیلز پھیپھڑوں میں آ جاتے ہیں، جس سے جسم کی حد سے زیادہ ریسورسز ضائع ہونے لگتی ہیں اور ایک تباہی مچ جاتی ہے۔ امیون سسٹم میں خاص کر 2 قسم کے سیل انتہا کی تباہی مچاتے ہیں۔ ان میں پہلے نیوٹرل فائل ہیں، جن کا کام ہمارے جسم کے مختلف سیلز کو مارنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ میدان جنگ میں پہنچتے ہیں، یہ ایسے انزائمز خارج کرتے ہیں جو بیمار سیلز کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں صحت مند سیلز کو بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری قسم کے سیل جو تباہی مچاتے ہیں وہ کلر ٹی سیلز ہوتے ہیں۔ ٹی سیلز کا کام انفیکٹ سیلز کو سیلف ڈسٹریکٹ کرنے کی انسٹرکشن دینا ہوتا ہے، مگر کرونا وائرس کی پھیلائی ہوئی کنفیوژن میں یہ صحت مند سیلز کو بھی سیلف ڈسٹریکٹ کرنے کی انسٹرکشن دینے لگتے ہیں۔ جتنے زیادہ امیون سیل پھیپھڑوں میں آتے ہیں، اتنا ہی زیادہ صحت مند سیلز کی موت بڑھتی جاتی ہے اور پھیپھڑوں کے ٹیشوز کی تباہی بڑھتی ہی جاتی ہے۔ صورتحال اتنی بری بھی ہو سکتی ہے کہ پھیپھڑوں کو صحتیابی کے باوجود بھی مستقل نقصان پہنچ جائے اور مریض دائمی دمے کا شکار ہو جائے۔ زیادہ تر کیسز میں امیون سسٹم انفیکشن پر قابو پا لیتا ہے۔ یہ انفیکٹڈ سیلز کو مار دیتا ہے، وائرس کا پھیلاؤ روکتا ہے اور پھیپھڑوں کو صاف کر دیتا ہے۔ انسان صحتیاب ہونے لگتا ہے۔ کورونا کے زیادہ تر متاثر عمومی اور ہلکی علامات کے بعد ہی صحتیاب ہونے لگتے ہیں، مگر زیادہ شدید کیسز میں اربوں کی تعداد میں سیلز مر جاتے ہیں اور پھیپھڑوں کی اندرونی حفاظتی جھلی ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں کے اندر موجود چھوٹی چھوٹی تھیلیاں جن کے ذریعے پھیپھڑوں میں سانس لینے کا کام ہوتا ہے
وہ ان سیلز کی غیر موجودگی کی وجہ سے ان بیکٹیریا سے بھی انفیکٹ ہونے لگتی ہیں جو نارملی پرابلم نہیں دیتے۔ اس وجہ سے مریض نمونیا کا شکار ہو جاتا ہے، سانس لینے میں شدید مشکل ہوتی ہے، حتیٰ کہ سانس کا عمل بھی رک سکتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ امیون سسٹم کئی ہفتوں سے فل کیپیسٹی پر لڑ رہا تھا، جس کے دوران اس نے اینٹی وائرل امیونی سیلز بنائے تھے، مگر جیسے ہی پھیپھڑوں میں بیکٹیریا بڑھ کر خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بیکٹیریا جسم میں ہر طرف پھیل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے موت واقع ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کرونا وائرس کو فلو سے کمپیئر کیا جاتا ہے، مگر یہ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت کرونا وائرس کا پینڈیمک جاری ہے، جس کے دوران حقیقی ڈیتھ ریٹ کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس فلو سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور اس کا انفیکشن بھی کہیں زیادہ شدید ہے۔ کرونا جیسے وبائی امراض کے انفیکشن عالمی طور پر دو صورتیں اختیار کر سکتے ہیں، ایک فاسٹ اسپریڈ کنڈیشن اور دوسری سلو اسپریڈ۔ تیز پھیلاؤ بہت سے لوگوں کے مرنے کی وجہ بنے گا، اور دوسری طرف آہستہ پھیلاؤ کی وجہ سے اس کے نقصانات 100 آف ٹائمز کم کیے جا سکتے ہیں۔ فاسٹ اسپریڈ کی وجہ سے انفیکشن ریٹ بہت زیادہ ہوگا۔ ایک تیزی سے پھیلنے والی وبا کے دوران بہت زیادہ لوگ ایک ہی وقت میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر بیماروں کی گنتی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو ہسپتال اور میڈیکل پروفیشنل اس حالت کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ میڈیکل اسٹاف، دواؤں اور وینٹیلیٹرز کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ علاج کے بغیر ہی مرنے لگتے ہیں، اور جیسے جیسے میڈیکل پروفیشنل خود بیماری کا شکار ہونے لگتا ہے تو مرنے والوں کی گنتی میں بہت زیادہ اضافہ ہونے لگتا ہے۔ دوسری صورتحال میں کرونا کے وبائی مرض کے پھیلاؤ کو سلو کرنے کے لیے ہم سب کو کام کرنا ہوگا تاکہ انفیکشن تیزی سے نہ پھیل سکے۔ انفیکشن کا شکار لوگوں کی گنتی ہیلتھ کیئر سسٹم کی ایبیلٹی کے مطابق رہے، بیماروں کو دوا اور اسپتال میں جگہ ملے، اور صحت یاب ہونے والے لوگوں کی تعداد بیمار ہونے والے لوگوں سے زیادہ ہو۔ یہ آج کی سچویشن میں بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ابھی کورونا کا کوئی کارگر علاج یا ویکسین موجود نہیں۔ علاج اور ویکسین کی غیر موجودگی میں ہمیں سوشل ویکسین پر عمل کرنا ہوگا، جس میں خود کو انفیکشن سے بچانا اور دوسروں کو انفیکٹ نہ کرنا شامل ہے۔ ہمیں اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہوگی، اجتماعات سے پرہیز کرنا ہوگا، اور اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے صابن کے ساتھ دھونا ہوگا۔ صابن کرونا وائرس کے خلاف سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ کرونا وائرس کی باہر کی جھلی فیٹ کی بنی ہوتی ہے، جو صابن سے ہاتھ دھونے سے ٹوٹ جاتی ہے اور وائرس انفیکشن کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وائرس کو ہاتھوں سے الگ کر دیتا ہے۔ دوسری چیز ہے سوشل ڈسٹینسنگ، جس کا مطلب ہے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے مکمل پرہیز۔ اگر گھر سے نکلنا انتہائی ضروری نہ ہو تو گھر پر ہی رہیں۔ ایک اور حل قرنطینیہ ہے۔ قرنطینیہ ان میڈیکل ریسرچرز کو وقت دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے جو اس بیماری کے علاج اور ویکسین پر کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی وبائی مرض کتنی تباہی پھیلاتا ہے، یہ اس کی شروعات پر مبنی ہے۔ اگر اس کا پھیلاؤ سلو ہوگا تو اس کی وجہ سے مرنے والے کم ہوں گے۔ کورونا کے معاملے میں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس سے خود کو، اپنے پیاروں کو اور دوسروں کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پہ ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔